تصور کیجئے کہ آپ نے کبھی بھی سگریٹ کو ہاتھ تک نہیں لگایا، صحت مند زندگی گزار رہے ہیں اور پھر ایک دن ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ آپ کو پھیپھڑوں کا کینسر ہو چکا ہے۔ یقیناً آپ کے پیروں تلے سے زمین تو نکلے گی اور آپ یہ ضرور سوچنے پر مجبور بھی ہوں گے کہ یہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ یہ کہانی پاکستان سمیت دنیا بھر کے لاکھوں لوگوں کی حقیقت بن چکی ہے۔ عالمی سطح پر پھیپھڑوں کے کینسر کے 10 سے 25% مریض کبھی سگریٹ نوش نہیں رہے۔ اب یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ لاکھوں نان سموکرز کو خاموشی سے مارنے والا یہ مجرم ہے کون؟ نظر نہ آنے والا یہ قاتل ہر سانس کے ساتھ آپ کے جسم میں داخل ہو رہا ہے۔ یہ ہوا میں موجود پارٹیکولیٹ میٹر 2.5 ہے، جو کہ انتہائی باریک اور زہریلے ذرات ہیں، جو گاڑیوں، فیکٹریوں، کوئلے، دھوئیں، حتیٰ کہ باورچی خانے کی چمنیوں سے بھی نکلتے ہیں۔ یہ ذرات اتنے باریک ہیں کہ پھیپھڑوں کی گہرائی میں جا کر ڈی این اے کی ساخت تک کو بگاڑ دیتے ہیں۔ فضائی آلودگی ڈی این اے کی ساخت میں تبدیلی کا باعث بن رہی ہے۔ امریکہ کے نیشنل کینسر انسٹی ٹیوٹ اور یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے سائنسدانوں نے رواں برس تاریخ ساز تحقیق کی ہے۔ نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ہیلتھ یعنی NIH امریکہ کے تحت کی گئی اس تحقیق کے نتائج مشہور سائنسی جرنل نیچر میں شائع ہوئے۔ شرلاک لنگز اسٹڈی کے تحت 28 ممالک سے 871 ایسے مریضوں کے پھیپھڑوں کے ٹیومر کا مکمل جینیاتی تجزیہ کیا گیا جنہوں نے کبھی سگریٹ نوشی نہیں کی۔ انکشافات دل دہلا دینے والے تھے۔ سائنسدانوں نے مریضوں کے جینیاتی ڈیٹا میں وہی دریافت کیا جو عام طور پر میوٹیشنز پر سگریٹ نوشی سے ہوتے ہیں، خاص طور پر TP53 جین میں، جو کہ ڈی این اے کی مرمت کرتا ہے۔ تاریخی تحقیق سے پہلی بار یہ ثابت ہوا کہ آپ کا دشمن تمباکو نہیں بلکہ زہریلی فضا بھی ہے۔ پھیپھڑوں کے کینسر کی ایک قسم ایڈینو کارسینوما جو اب نان سموکرز میں سب سے زیادہ عام ہو چکی ہے۔ یہ کینسر پھیپھڑوں کے بیرونی کناروں پر پیدا ہوتا ہے، وہی حصے جہاں PM2.5 سب سے زیادہ جمع ہوتا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق PM2.5 خلیوں میں فری ریڈیکلز پیدا کرتا ہے جو کہ ڈی این اے کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ کروموسوم کے حفاظتی سرے سکڑ جاتے ہیں جس سے خلیات بوڑھے ہو کر تیزی سے تقسیم ہوتے ہیں۔ یہی کینسر کی شروعات ہے۔ PM2.5 کچھ جینز کو فعال اور کچھ کو خاموش کر کے خلیاتی سوزش، بے قابو تقسیم اور دفاعی نظام کی کمزوری پیدا کرتا ہے۔ آپ سگریٹ نہیں پیتے مگر آپ ہر دن سانس کے ساتھ آلودگی تو پی رہے ہیں، اور وہ آلودگی خاموشی سے آپ کے جینز کو بدل رہی ہے۔ آلودگی کی مقدار جتنی زیادہ، ڈی این اے کے کناروں یعنی ٹیلومیرز اتنے ہی چھوٹے۔ یہ کینسر کے خطرے میں اضافے کی علامت ہے۔ جن افراد کو صرف دوسروں کے سگریٹ کے دھوئیں کا سامنا تھا، یعنی سیکنڈ ہینڈ سموکرز، ان کے ڈی این اے میں بھی تبدیلیاں اور چھوٹے ٹیلومیرز دیکھے گئے ہیں۔ اب تک زیادہ تر پھیپھڑوں کے کینسر کی تحقیق صرف سگریٹ پینے والوں پر ہوئی تھی۔ حالیہ تاریخی تحقیق سے یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ ماحولیاتی آلودگی اور جینیاتی عوامل بھی کینسر کا باعث بن سکتے ہیں۔ اس سے پہلے یورپین سوسائٹی فار میڈیکل آنکولوجی کانگریس 2022 میں پیش کی گئی ایک تحقیق میں یہ انکشاف ہوا تھا کہ PM2.5 غیر فعال کینسر پیدا کرنے والے خلیوں کو جگاتا ہے، جو ٹیومر کی تشکیل کا باعث بنتا ہے۔ انٹرنیشنل ایجنسی فار ریسرچ آن کینسر نے 2013 میں PM2.5 کو کینسر پیدا کرنے والا قرار دیا، جو عالمی سطح پر ہر سال 2,50,000 سے زائد پھیپھڑوں کے کینسر سے ہونے والی اموات کا سبب بنتا ہے۔ لیکن نان سموکرز میں یہ بیماری تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ ایک امریکی تحقیق کے مطابق 1990 سے 1995 تک نان سموکر مریضوں کی شرح 8% تھی، جو 2011 سے 2013 تک بڑھ کر 15% ہو گئی۔ برطانیہ میں یہ شرح 2008 میں 13% سے بڑھ کر 2014 میں 28% تک پہنچ گئی۔ 2022 میں دنیا بھر میں پھیپھڑوں کے کینسر کے 24,80,675 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، جن میں چین سر فہرست تھا۔ چین میں ہر سال 1 کروڑ کے قریب اموات کی وجہ سگریٹ نوشی اور فضائی آلودگی ہوتی ہے۔ برٹش جرنل آف کینسر 2025 کی ایک تحقیق نے PM2.5 کو پھیپھڑوں کے کینسر کی بلند ترین شرح اور اموات سے جوڑا۔ گلوبل برن ڈیزیز اسٹڈیز اور اسٹیٹ آف گلوبل ایئر رپورٹ کے مطابق فضائی آلودگی سے ہونے والی کل اموات میں تقریباً 62% حصہ PM2.5 یعنی کہ باریک ذرات کے ذریعے ہوتا ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق پاکستان میں 1,64,000 اموات سگریٹ نوشی کی وجہ سے ہر سال ہوتی ہیں۔ پاکستان میں پھیپھڑوں کا کینسر مردوں میں سب سے زیادہ عام ہے اور خواتین میں چھاتی کے کینسر کے بعد دوسرا سب سے عام کینسر ہے۔
جرنل آف تھیوروسک آنکولوجی 2020 کے مطابق یہ کینسر پاکستان میں کینسر سے متعلق اموات کا 9.6% ہے، جبکہ 22% اموات سیکنڈ ہینڈ سموک یعنی دوسروں کے دھوئیں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اقوام متحدہ اور عالمی ادارہ صحت WHO کی حالیہ رپورٹ کے مطابق دنیا کی 99% آبادی ایسی فضا میں سانس لے رہی ہے جو صحت کے لیے خطرناک ہے۔ ورلڈ ایئر کوالٹی رپورٹ 2024 جس میں دنیا کے 138 ممالک کے 8,954 شہروں کا جائزہ لیا گیا، صرف 17% شہروں کی فضا WHO کے مقرر کردہ معیار پر پوری اتری۔ پاکستان کے بڑے بڑے شہروں جیسے کہ لاہور، کراچی، فیصل آباد میں PM 2.5 کی سطح 7 گنا زیادہ دیکھی گئی۔ اگر گزشتہ سال کی بات کر لیں تو گزشتہ سال میں لاہور کا AQI متعدد بار 1000 سے بھی زیادہ ریکارڈ ہوا، جو کہ عالمی سطح پر صحت کے لیے انتہائی خطرناک کیٹیگری ہے۔ ہیومن رائٹس واچ کی 2023 کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں ہر سال 1,28,000 سے زائد اموات فضائی آلودگی سے ہوتی ہیں۔ پاکستان دنیا کے آلودہ ترین ممالک میں سے ایک ہے۔ ایئر کوالٹی لائف انڈیکس کے مطابق فضائی آلودگی اوسطاً پاکستانی کی زندگی کو 3.9 سال کم کرتی ہے، جبکہ لاہور کے رہائشیوں کی زندگی 7 سال تک کم ہو سکتی ہے۔ معاشی طور پر فضائی آلودگی پاکستان کی معیشت کو ہر سال GDP کے 5.9 سے 6.5% نقصان پہنچاتی ہے، جو 2023 میں 20 سے 22 ارب ڈالر کے برابر تھا۔ فضائی آلودگی سے نمٹنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ گاڑیوں اور صنعتوں کے لیے اخراج کے معیارات کو سخت کیا جائے، شمسی اور ہوا سے چلنے والی توانائی میں سرمایہ کاری کو فروغ دیا جائے، فضائی آلودگی کے صحت کے خطرات کے بارے میں مہمات کو بھی تیز کیا جائے۔ آلودہ ہوا خاص طور پر پارٹیکولیٹ میٹر 2.5 سے مکمل طور پر بچا تو نہیں جا سکتا، لیکن کئی مؤثر احتیاطی تدابیر اختیار کر کے نقصان کو کافی حد تک کم تو کیا جا سکتا ہے۔ PM 2.5 نہایت باریک زہریلے ذرات ہوتے ہیں جو براہ راست پھیپھڑوں اور خون میں جذب ہو سکتے ہیں اور کینسر، دل کے امراض، سانس کی بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ انفرادی سطح پر PM 2.5 سے بچاؤ کے لیے آپ کو چاہیے کہ N95 یا KN95 ماسک استعمال کریں، کیونکہ یہ PM 2.5 ذرات کو فلٹر کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کی روزانہ نگرانی کریں۔ AQI اگر انہیلدی مطلب 150 سے زیادہ ہو تو باہر نکلنے سے گریز کیا جائے۔ ایئر پیوریفائر استعمال کریں، خاص طور پر HEPA فلٹر والا۔ کمروں میں نمی کا تناسب متوازن رکھنے کے لیے ہیومیڈیفائر استعمال کریں۔ گھر کے اندر ایلو ویرا، منی پلانٹ، سنیک پلانٹ، سپائڈر پلانٹ جیسے پودے رکھیں جو کہ فضائی زہریلے ذرات جذب کرتے ہیں۔ اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ادرک، وٹامن E، وٹامن C، غذائیں جیسے کہ ہلدی، لیموں، شہد کھائیں۔ صاف پانی کا استعمال بڑھائیں تاکہ زہریلے اثرات کم ہو سکیں۔ ٹریفک والے علاقوں سے پیدل چلنے یا سائیکل چلانے سے بھی بچیں۔ گاڑی کے شیشے بند رکھیں اور اندرونی ہوا کی گردش کا موڈ آن رکھیں۔ آلودگی کے اوقات میں ورزش نہ کریں۔ پھیپھڑوں کا کینسر صرف سگریٹ نوشوں کا نہیں بلکہ نان سموکرز کا بھی قاتل بن چکا ہے۔ زہریلی فضا، یہ قاتل خاموش، ہماری سانسوں میں گھس کر ہمارے جینز کو بدل دیتی ہے اور زندگیوں کو تار تار کر دیتی ہے۔ آج وقت ہے کہ ہم تمباکو نوشی اور فضائی آلودگی کے خلاف ایک ساتھ آواز اٹھائیں۔ صاف ہوا ہمارا بنیادی حق ہے۔